وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ بقرہ 1 اور 2 آیت زیر مطالعہ ہیں اور حصہ سوم ہے. آج درس نمبر 20 ہے. آج کا موضوع کیا قرآن میں ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم. یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 2 زیر مطالعہ ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے الکتاب لا ریب فیہ کے بارے میں معلومات کی تھی کہ یہ کتاب کیا ہے اور یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، ایک بات جو گزشتہ سبق کا خلاصہ تھا اس کا یہی ہے کہ انسان کا عام طور پہ یہ رویہ رہا ہے کہ یہ یقینی چیز کو اپناتا ہے. یقینی چیز پر یعنی جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کو اختیار کرتا ہے. یہ عام طور پہ مطلب انسان کی جو جبلت ہے یا فطرت ہے ایسا ہے، یقینی چیز کو اختیار کرتا ہے. ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے مقصد وجود کے بارے میں نہ غور و فکر کرتے ہیں نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. جب آپ کو اپنا مقصد حیات معلوم نہیں ہے اور اس کے بارے میں آپ دھوکے کا جب شکار ہو جاتے ہیں، اور یقیناً آج کا انسان جو ہے وہ ایک دھوکے کا شکار ہو گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا تھا. قرآن میں ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں یہ دنیا کی زندگی، اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں وہ بڑا دھوکے باز. تو دھوکہ تو ہمیں لگ گیا ہے. جو بنیادی بات ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے. ظاہر کا دھوکہ اسے کہتے ہیں، حیات دنیا کا دھوکہ، ظاہر دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے.
اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس دھوکے کے شکار جہاں کافر مشرک ہیں وہ تو ہیں، لیکن کیا کیجئے آج کا مسلمان جو ہے اس نے بھی مشرکانہ اور کافرانہ روش اختیار کر لی ہے۔ ہم مشرکوں اور کافروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ لیکن جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں کا جو مشرکانہ رویہ تھا یا جو سوچ تھی ان کی، وہ بیان کی ہے قرآن میں، اور وہ ان الفاظ میں ہے بقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی زندگی ہے تو یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ بین ہی 100%، 100% یہ سوچ ہماری ہے۔ آج دیکھ لیں، ہم میں سے مرد ہوں، خواتین ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، بوڑھے ہوں، بوڑھیاں ہوں، سب کی سوچ یہی ہے، اور یہ بہت ایک خطرناک سوچ ہے اور ہمارے لیے نقصان دہ ہے کہ جو چیز آنے والی ہے اس سے آپ بے خبر رہ کے اور اپنے آپ کو بے خبر رکھ کے زندگی گزاریں، یہ بہت ایک خطرناک چیز ہے۔ انسان دیکھیں، اگر میں قرآن کی زبان سے بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں فرمائی، میں پہلے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ انسان جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ آگ کے دہانے پر ہوتا ہے، آگ کے کنارے پر ایک گھاٹی ہے دوزخ کی، اس گھاٹی کے کنارے پر ہوتا ہے ہر انسان۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے۔ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی عاقل سمجھدار کیوں نہ ہو، وہ ہوتا ہے ایک دوزخ کی گھاٹی کے کنارے پر۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے کہ ان کو بلاؤ، میری طرف بلاؤ، اور وہ پھر آواز لگاتا ہے انسانیت کو، انسان کو، مجھے، آپ کو، سامنے کرام، کہ لوگوں تمہاری منزل تو اللہ ہے اور میری دعوت کو قبول کر لو، اللہ کی طرف دعوت کو قبول کر لو، اللہ کو منزل بنا لو۔ تو جو لوگ اس پیغمبر کی بات کو سن لیتے ہیں، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ حالت ہماری بھی ہے۔ بہت سے میرے جو سننے والے ہیں، اول تو کوئی سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اتنا تو مجھے یقین ہے، لیکن جو سننے والے ہیں وہ بھی روایتی، ان میں سے بہت سے لوگ روایتی طور پر یہ درس سنتے ہیں۔ درس کا ٹائم ہو گیا، لگا لو، ختم کرو، بس آدھا گھنٹہ گزر گیا، باتیں سن لی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ختم ہو گئی بات۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو پیغمبر کی ڈیوٹی تھی، آج پیغمبر کے امتیوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو آگ کی گھاٹی سے نجات دلائے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور جو آیت شریف آپ کے سامنے میں پیش کر رہا تھا، جس کی بنیاد پہ میں نے آپ کو یہ کلام کیا، وہ یہ ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم لوگ آگ کے دہانے پر تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، میں نے اسے تمہیں نکال دیا۔ یہ اس وقت کے مسلمان مخاطب ہیں۔ دیکھیں، اس معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں کوئی فرق نہیں ہے سامنے کرام۔ جو دور جاہلیت اس وقت تھا، وہ دور جاہلیت بدرجہ اتم آج موجود ہے۔ وہ لوگ بھی گمراہ تھے، ہم بھی گمراہ ہیں۔ وہ لوگ بھی ظاہر بین تھے، ہم بھی ظاہر بین ہیں۔ وہ لوگ دنیا دار تھے، ہم بھی دنیا دار ہیں۔ وہ نفس و شیطان کی پیروی کر رہے تھے، ہم بھی نفس و شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے انجانے طور پر
نہ چاہتے ہوئے ایک مسلمان کے گھر میں آپ پیدا ہو گئے ہیں اور آپ روایتی طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنے حساب سے کر رہے ہیں، قرآن کے حساب سے نہیں، اپنے حساب سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے اراکین اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اس کا کوئی نتیجہ اس کی زندگی پر مرتب نہیں ہو رہا۔ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج ہماری نماز بے حیائی اور برے کاموں سے ہمیں نہیں روکتی۔ روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، زکوٰۃ سے تزکیہ ہوتا ہے، اور حج جو ہے وہ یعنی گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور انسان بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ آج میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ساری عبادات ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈال رہی، کیونکہ یہ عبادات نہیں، رواج ہے۔ یہ بات میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہم مروجہ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں خاتون خانہ بیٹھی تلاوت کرتی ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، نماز پڑھ رہی ہے، نوافل پڑھ رہی ہے، تہجد کو اٹھ رہی ہے، مثال کے طور پہ، لیکن خاوند اس سے ناراض ہے، خاوند کے حقوق کو وہ نہیں جانتی۔ یہ مثال کے طور پہ کر رہا ہوں، مطلب یہ تو عام معاشرے کی ہماری وہ بات ہے۔ زندگی اللہ کی اور رسول کے، اللہ کی ہدایت اور رسول کے طریقے پر گزارنا نہ ہمارا شیوا ہے، نہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑی گہری بات ہے۔ یہ جو ہم ابتدائی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں سامنے کا سورہ بقرہ کی، یہ بہت بنیادی بات ہے اور اس میں بہت سے بنیادی مضامین ہیں۔ مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے کہ میں آپ کو بس مختصر سی تفسیر بیان کر کے آگے چلوں، نہیں، قرآن کی ہر آیت ہماری زندگی بدل سکتی ہے اور انہی پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، آپ کو میں بتا رہا تھا کہ وہ آگ کا گڑھا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ آگ کے گڑھے پر تھے تو میں نے اس سے تمہیں نکال لیا۔ انسان، میں نے آپ کو کہا کہ ہر انسان وہ آگ کے گڑھے پر ہوتا ہے، اور اگر وہ پیغمبر کی آواز نہ سنے، پیغمبر کی دعوت پر لبیک نہ کہے، اللہ کو اپنی منزل نہ بنائے، اپنا مقصود اور محبوب اللہ کو نہ بنائے، تو وہ اس گڑھے میں گر جاتا ہے۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ نے غور کرنا ہوگا، براہ کرم اس پر غور کریں، ورنہ آپ آگ کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ اور بہت سے لوگ گر گئے ہیں، ان کے دلوں پر مہر ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دلوں پہ تالے ہیں، نماز کی حقیقت سے غافل ہیں۔ تو قرآن میں ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، الَّذِينَ يُرَاؤُونَ، دکھاوا کر رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو نہیں دیکھیں، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ یہ ہمارا جو بیٹھک ہے یہ خیر خواہی پہ مشتمل ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا مدعا ہے میرا مدعا یہ ہے کہ ہم سب آگ کے گڑھے سے باہر آ جائیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کو اپنا واحد مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیں، اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی ہدایت اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ یہ سارے کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مجھے پورا یقین ہے۔ اس وقت 2019 5 تاریخ ہے دسمبر کی، یہ سارے کام آج کی تاریخ میں ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میری باتیں بھی جو لوگ سن رہے ہیں وہ ایک کان سے سنتے ہیں روایتی طور پہ، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ میں اپنے سننے والوں کی نیت پر شک نہیں کر رہا،
لیکن یہ رواج کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے صرف سننا ہے لیکن ماننا نہیں ہے. سمعنا وعصانا وعصینا، یہود کی ایک صفت تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں. ہم بھی سنتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ دیکھ لیں، گھر میں بیٹھی بھی خاتون خانہ اپنا مزاج بدلنے کے لیے تیار نہیں، نہ شوہر جی اپنا مزاج بدلنے. اسلام تو آپ کا مزاج، اسلام وہ ہے جو جس سے آپ کا مزاج بدل جائے، زندگی کے گزارنے کا قرینہ بدل جائے. اسلام یہ چیز ہے کہ آپ کے مزاج کو بدل دے، آپ کے مزاج میں بندگی شامل ہو جائے، آپ ان باتوں پر خوش ہوں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، آپ ان باتوں کا خیال رکھیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. ہم تو منچاہی زندگی گزار رہے ہیں اپنی خوشی کے لیے، جو ظاہری خوشی ہے نا اس کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. شوہر جو ہے کپڑے دلوا رہا ہے، آپ کو زیور بنوا رہا ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کہنا پڑتا ہے، مطلب میں پھر اور کیا مثالیں دوں. یہ ہمارا ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، گھر گھر کی کہانی. بس بیوی، شوہر جو ہے بس خواہشات بیوی کی پوری کر رہا ہے تو بیوی راضی ہے. اور اگر کچھ تنگی ترشی ہو گئی، شوہر صاحب مثال کے طور پہ بیمار پڑ گئے، ان کی اب بیوی کو تیمارداری کرنی پڑ رہی ہے، تو وہ کہتی تو نہیں ہے لیکن ایک بوجھ سا ہوتا ہے. وہ یعنی ایسی جو ہے نا جن کی اپنی خواہشات نہیں پوری ہوتی کسی بھی وجہ سے، تو وہ پھر بوریت کا شکار ہو جاتی ہیں کہ بھئی میری زندگی تو کرکری ہو گئی. یہ ہماری سوچ ہے. اسی طرح شوہر جو ہے اسی طرح ہے، اس کی ذہنیت بھی. شوہر و بیوی میں فرق نہیں ہے، فرق ہمیں مزاج میں ہے. ہمارا مزاج بندگی کا نہیں، ہمارا مزاج اللہ کو راضی کرنے کا نہیں، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہمارا مزاج نہیں ہے. مزاج نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کی یاد میں رہنا، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. ہم تو اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں. بس چل جو بھی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بھئی یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ انسان ہمیشہ وہ چیز اپناتا ہے جس کے بارے میں اسے یقین ہو. جس بارے میں شک پیدا ہو جائے وہ چیز اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہمارا بہت بڑا شک ہے. لیکن ہمارا تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم مادیت مٹیریلسٹ ہو گئے، دنیا دار ہو گئے. ظاہر ہمارا مقصود اور ظاہر ہی ہمیں مطلوب اور ظاہر ہی ہمیں محبوب. یہ تمام جو مسلمان ہیں، میں ظاہر ہے کہ اولین مخاطب میرے مسلمان ہیں، ویسے تو عام لوگ بھی ہیں، لیکن میں مسلمانوں سے کہ ہمارا قبلہ اور کعبہ بدل گیا ہے. ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے. اب یہ کتاب جب آتی ہے، یہ تو آپ کی جو اصلیت ہے، جو آپ کی حقیقت ہے، اس کو سنوارنے کے لیے ہے. انسان روحانی ترقی کے لیے آیا ہے، اس نے پرواز کرنی ہے، اس کی منزل اللہ ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے. تو انسان کی منزل اللہ ہے، اس نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے. یہاں مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہماری منزل دنیا بن گئی ہے، ہم دنیا دار ہو چکے ہیں. اب نفس و شیطان کا ہم پر غلبہ ہے، ہم شیطان کی بندگی میں مصروف ہیں. یہ الفاظ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو تعجب انگیز لگے، لیکن حقیقتاً ہم نفس و شیطان کے پیروکار ہیں. ہم سب، اکثریت، میں ٹھہر ٹھہر کے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، ہم میں سے اکثر لوگ گمراہ ہیں.
بد عقیدہ ہیں، ان کا ظاہر پر کوئی یقین، ان کا باطن پر کوئی یقین نہیں ہے، اپنے آپ سے ہم بے خبر ہیں، ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور جب آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے یعنی جب آپ اپنے اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو آپ در حقیقت اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً خود وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ ہم اپنے اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، نفس اور شیطان کا ہم پر غلبہ ہے، ہم اللہ کو، نہ اللہ ہماری منزل ہے نہ ہم اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے بس پھر تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو بھول گئے، اپنی کامیابی کو بھول گئے۔ اب کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کی کم از کم آپ کو اب ضرورت نہیں رہی۔ جب آپ نے اپنی منزل بدل لی اور آپ کا راستہ بدل گیا، اب کتاب کی ہدایت جس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، اس کی اب آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج دیکھ لیں نا، دیکھیں میں آپ کو درس دینے کے لیے نہیں بیٹھا، یہ خیر خواہی کی باتیں ہیں، یہ ایک مجلس ہے جو ہم نے قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیں ہماری منزل چونکہ بدل چکی ہے، لہٰذا الکتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اب اس میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں اپنے بات کے ثبوت کے طور پہ آپ کو پیش کرتا ہوں، ہمارے جو طرز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتاب جس میں کوئی شک نہیں، اس سے ہدایت اٹھانے کے لیے تیاری نہیں ہے، اس کو ہم نے کتاب تلاوت بنا کے رکھ لیا ہے، بس کتاب ناظرہ، کتاب تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کے کافی آپ کو مل جائیں گے، اور لوگ تھوڑے سے اویئر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یعنی لوگ زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو دنیا دار اور نہ ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں، لیکن کتاب اللہ کی تلاوت ہمیں آنی چاہیے، اس کے الفاظ کی تلاوت آنی چاہیے، اور پھر تلاوت کے الفاظ کے مقابلے ہوتے ہیں، حسن قرأت کے مقابلے ہوتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے والوں سے زیادہ قرآن لفظی طور پر تلاوت پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ ایک تلاوت کا آپ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ مختلف وہ ہیں، فیس بک پہ بھی آتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تلاوت کتنی خوبصورت آواز ہے، یہ بچی پڑھ رہی ہے، کتنی، اس کو آپ شیئر کریں۔ وہ بے ایمان ہوگا جو اس کو شیئر نہیں کرے گا، وہ کافر ہوگا، ایسے الفاظ بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو دیکھیں ہمارے قرآن سننے تک ہماری دلچسپی ہے، بس دیٹس آل۔ زیادہ ہم ملا بننے کی ضرورت، یہ میں نے روایتی طور پہ کہا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں نا زیادہ ملا نہ بنو، اپنی ملائی نہ دکھاؤ، زیادہ ملانی نہ بنو، ایسی خواتین کو کہا جاتا ہے بہرحال۔ تو دیکھیں ہمارا قبلہ اور کعبہ اصل میں بدل چکا ہے۔ اب یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، نہ ہم ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ اس پہ دیکھیں غور کرنا ہوگا۔ میں روایتی طور پہ آپ کو یہ باتیں نہیں کہہ رہا، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا۔ متقی، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی غیر متقی شخص کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم لباس تقوی پہننے کو تیار نہیں ہیں۔ لباس تقوی کیا ہے؟ محتاط زندگی۔ لباس تقوی کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا۔ لباس تقوی کیسا ہوتا ہے کہ آپ پیغمبر کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔
یہ لباس تقوی ہے، لیکن یہ تو ہم چاہتے نہیں ہیں۔ ہم میں سے جوان ہو یا بوڑھا ہو، وہ کہتا ہے نہیں میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ آج میں پاکستان سے ہوں، آج میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے بڑوں کو دیکھ لیں۔ ہمارے اس وقت 2019 کی میں بات کروں، سارے جو بڑے ہیں ہمارے، جو اقتدار میں ہیں، جو بڑی پوسٹوں پر ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ کو معلوم ہے، ایک شخص کے چہرے پر بھی سنت رسول نہیں ہے، ایک شخص کی کسے باشد نہ سنت رسول ہے، نہ وہ واقف ہے اسلام سے۔ یہ بات میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ مروجہ جو ہم سنتے سنا رہے ہیں اسلام کے متعلق، یہ تو ہم نے سنی سنائی باتیں ہیں، اس پہ ہمارا یقین تو نہیں ہے۔ یقین وہ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی بدل دے۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں، آپ متقی بن جائیں، یہ یقین کا مطلب ہے۔ آپ نہ متقی ہیں نہ اللہ کے بندے ہیں، آپ نفس و شیطان کے بندے ہیں، اور بندے نفس و شیطان کے بندے بنے رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے۔ نفس ما کمتر نیست از فرعون را، لیکن او رعون بودو ما رعون نیست۔ مولانا روم کا شعر ہے کہ میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس وسائل تھے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے، ورنہ میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ ہم میں سے آج ہر شخص، دیکھیں ہر شخص کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں میاں بیوی ہیں اور پھر یعنی سربراہ مملکت ہیں، یہ سب جو ہیں یہ نفس و ہوائے نفس کے تابع ہیں۔ یہ میں اصل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس مضمون سے نکال نہ سکیں کہ نہیں تم تو میرے متعلق تم نے تو مجھے بچا لیا۔ نہیں، میں آپ کو نہیں بچا رہا۔ ہم میں سے اکثریت فرعونیت میں مبتلا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے اور اپنی مرضی کے۔ دیکھیں خدا کیا ہوتا ہے کہ جس کی مرضی کے سامنے آپ سر جھکا دیں وہی آپ کا خدا ہے۔ ہم میں سے اکثر نے اپنی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی کے تابع ہے، لہٰذا یہ تو بندگی نفس کی ہو گئی، یہ تو ہمارا معبود نفس ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے کہ جس شخص نے بھی وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، سب سے گمراہ شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے۔ بہرحال میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ان مضامین کو معمول کے طور پہ نہ لیں، ان پہ آپ سوچیں، جہاں بھی اصلاح کی گنجائش پیدا ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے آپ ضرور کریں۔ کیوں کہ اس کا تعلق آپ کی فوری طور پر آپ کی دنیا سے ہے۔ دنیا میں اگر آپ اللہ کے ہدایت کے سامنے سر جھکا دیں گے اور اللہ کی بندگی اختیار کر لیں گے، آپ کی دنیا کی گارنٹی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے، میں نہیں۔ یہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، پھر بھی بتاتا رہوں گا۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ سنا دیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم. یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.